بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی الیکٹرانکس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ میری ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ جو آپ کا بجلی کا میٹر ہے اس کی ریڈنگ کے متعلق ہے کہ آیا کہ بجلی کے میٹر کی ریڈنگ کس طرح کی جاتی ہے، یا اس کے اوپر جو انڈیکیٹس LED لگی ہوئی ہیں ان کا کیا پرپز ہے اور ریڈنگ چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ چلیں جی، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہم جو آپ کے انرجی میٹر کے اوپر LED لگی ہوتی ہیں جس کو ہم وارننگ LED یا انڈیکیشن LED بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جب گلو کر رہی ہوتی ہیں یا آن ہوتی ہیں تو یہ کیا شو کر رہی ہوتی ہیں، تاکہ ایک عام آدمی کو سمجھنے کا موقع مل سکے کہ اگر میٹر کے اوپر کوئی بھی LED آن ہے تو اس کو یہ چیک کر سکے، اس کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ LED کس وجہ سے آن ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہمارے سامنے ایک LED لگی ہوئی جس کے اوپر پاور لکھا ہوا ہے، اگر آپ کی یہ LED گلو کر رہی ہے، جل رہی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کے انرجی میٹر کے اندر واپڈا کی بجلی جو ہے وہ اویلیبل ہے، یعنی کہ میٹر کے اندر آپ کی الیکٹرک جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آپ کا جو LED گلو کر رہی ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، اگر یہ آف ہو تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی مین واپڈا جو ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے میٹر میں بھی اویلیبل نہیں ہے اور پیچھے سے نہیں آ رہی ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ کے دوران یہ آپ کی پاور والی LED جو ہوتی ہے یہ آف ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ جو LED لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ریورسز لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے میٹر کے کنیکشن ان پٹ کی بجائے اگر آؤٹ پٹ لگا دیں اور آؤٹ پٹ کی جگہ پہ ان پٹ لگا دیں تو یہ آپ کی لائٹس آن ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، آپ کی جو الیکٹرک پول سے جو وائر آ رہی تھیں جو آپ نے میٹر کے ان پٹ میں دینی ہیں، وہ غلطی سے آپ آؤٹ پٹ کی جگہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں اور آؤٹ پٹ والی جگہ سے آپ ان پٹ لیتے ہیں، تو یہ آپ کی لائٹ جو ہے یہ آن ہو جائے گی، جس سے مراد یہ ہے کہ یہ میٹر آپ کا ریورس چل رہا ہے۔ تو اگر کسی کے میٹر کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو اس کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے، لگانے والے کو بھی، اور اگر کسی کا میٹر لگا ہوا تو اس کے اوپر یہ چیز آتی ہے تو یہ چیک کرنا چاہیے۔ یہ جو ریورس والی LED ہے اس کا ایک کامن فیکٹر ایک اور بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جو بہت زیادہ لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر 2 میٹر لگے ہوتے ہیں اور انہوں نے درمیان میں چینج اوور لگایا ہوتا ہے، تو الیکٹریشین جن کو اس چیز کا نالج نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ دونوں میٹر کی آؤٹ پٹ پہ جو آپ کی نیوٹرل ہوتی ہے اس کو کامن کر دیتے ہیں، تو فیز الگ الگ سے یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ کامن کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی ایک میٹر کا یوز کر لیتے ہیں، دوسرے کا یوز نہیں کرتے ہیں، تو اس سے نقصان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو یہ ریورس والی LED بھی آن ہو جاتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک میٹر جس کا آپ نیوٹرل اور فیز دونوں یوز کر رہے ہیں اس کا تو اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن جب آپ دوسرا میٹر یوز کریں گے جس کا آپ فیز یوز کرتے ہیں اور نیوٹرل پہلے میٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر دونوں میٹر پہ ہی آپ کے یونٹ کنزیوم ہو رہے ہوں گے، آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ بل زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ریورس والی لائٹ ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو جب یہ آپ کی ریورس والی LED آن ہوتی ہے تو مسٹ بھی اس کو چیک کریں کہ کس جگہ پہ غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، تھرڈ نمبر پہ آپ کی جو LED لگی ہوئی ہے اس کے اوپر 3200 لکھا ہوا، یعنی 3200 لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 3200 امپلسز شو کرتی ہے جب یہ LED آپ کی آن ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک یونٹ کے کنزمپشن تک، یعنی ایک یونٹ کے خرچ ہونے تک یہ جو آپ کی LED ہے یہ 3200 بار یہ گلو کرے گی۔ یہ جتنی جلدی کر رہی ہوگی اتنا ہی ہیوی لوڈ آپ کے میٹر کے اوپر ہوتا ہے، اگر جتنی سلو کر رہی ہوتی اتنا ہی سلو لوڈ آپ کے میٹر کے اوپر ہوتا ہے۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ نے استری چلائی ہوئی ہے تو کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے اندر 1 یونٹ کنزیوم کرتی ہے، تو 1 گھنٹے کے اندر یہ 3200 بار یہ آپ کی LED گلو کرے گی۔ اگر اس کی جگہ پہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی 100 واٹ کا لوڈ ڈالا ہوا ہے
تو ظاہر ہے کہ 100 واٹ سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ 10 گھنٹے کے اندر آپ کا 1 یونٹ کنزیوم کرے گی، تو پھر یہ آپ کا جو ایل ای ڈی ہے یہ آپ کی 10 گھنٹے کے اندر 3200 بار گلو کرے گی۔ تو اس کے آگے والی جو ایل ای ڈی ہے جس کے اوپر نیوٹرل لکھا ہوا ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آؤٹ پٹ کے اوپر کسی بھی جگہ پہ اگر نیوٹرل بریک ہوتی ہے تو آپ کا یہ ایل ای ڈی جو ہے یہ میٹر کی ایل ای ڈی گلو کر رہی ہوگی۔ آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر آؤٹ پٹ پہ ایل ای ڈی جو ہے یہ اگر گلو کر رہی ہے تو پھر نیوٹرل کہیں سے بریک ہے۔ تو لاسٹ پہ جو ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ارتھ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا شو کرتا ہے کہ اگر آپ نے سرکٹ کے اندر واپڈا میٹر کی آؤٹ پٹ کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ اگر آپ نے ارتھ کا یوٹیلائز کیا ہوا ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں فیز جو ہے وہ میٹر سے لے لیتے ہیں اور ارتھ جو ہے وہ زمین سے لے لیتے ہیں، گراؤنڈ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں یہ آپ کی ایل ای ڈی آن ہو جائے گی اور یہ انڈیکیٹ کرے گی کہ میٹر جو آپ کے کسی جگہ پہ ارتھ کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ وارننگ لائٹس اور انڈیکیٹس ایل ای ڈی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ انڈیکیشن اور وارننگ لائٹس کی ایکسپلینیشن کے بعد ابھی ہم چلتے ہیں میٹر کے ڈسپلے کے اوپر، اور جو وہاں پہ مختلف ریڈنگ آ رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے میٹر کے اوپر جو ڈسپلے میں ریڈنگ آ رہی ہے وہ کیا ہیں اور کس چیز کے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈسپلے کے اوپر 1 نمبر ریڈنگ شو ہوتی ہے وہ آپ کے میٹر کی سیریل نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے میٹر کے باڈی کے اوپر بھی وہی سیریل نمبر ہوگا اور ڈسپلے کے اندر جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی سیریل نمبر دونوں کا سیم ہونا ضروری ہے۔ تو 1 نمبر جو ریڈنگ ہے وہ آپ کا سیریل نمبر کو شو کر رہی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے میٹر کے پرنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے اور آپ کا جو بل پرنٹ ہو کے آتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کے میٹر کا سیریل نمبر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، ڈسپلے کے اوپر جو 2 نمبر ریڈنگ شو ہوتی ہے وہ آپ کی موجودہ ڈیٹ جس دن آپ اس کو میٹر کو چیک کر رہے ہیں اس وقت تک جو آپ کے یونٹ کنزیوم ہو چکے ہوتے ہیں وہ ریڈنگ شو ہو رہی ہوتی ہے۔ جس طرح بھی یہ 1130 لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب سے یہ میٹر لگا ہے اس نے اب تک 1130 یونٹ استعمال کیے ہیں۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنے بل پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ کی جو موجودہ ریڈنگ ہوگی اس کو میچ کریں گے اور ان دونوں کا موازنہ کریں گے، مائنس کریں گے، تو آپ کے جو جواب آئے گا وہ آپ کا موجودہ یونٹ ہوں گے جو آپ کے کنزیوم ہو چکے ہوں گے۔ اچھا، 3rd نمبر پہ جو آپ کی ڈسپلے شو ہو رہا ہے، جو ریڈنگ شو ہو رہی ہے اس کے اوپر ایم ڈی آئی لکھا ہوا یعنی میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیشن۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ 1.10 کلو واٹ لکھا ہوا، مراد یہ ہے کہ 1110 واٹ۔ میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز یہ شو کر رہی ہے کہ آپ کی پچھلی ریڈنگ سے لے کر آج دن تک جو سب سے زیادہ میکسیمم لوڈ اس کے اوپر پڑا ہے وہ اس نے شو کروا دیا کہ 1110 واٹ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ لوڈ اس کے اوپر چلا ہے۔ تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جو 4 نمبر والی ریڈنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایم ڈی آئی پریویس، یعنی میکسیمم ڈیمانڈ انڈیکیٹس پریویس مراد ہوتا ہے پچھلے منتھ یعنی پچھلے مہینے کی۔ یہ ڈسپلے یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے مہینے میں جو سب سے زیادہ لوڈ آپ نے ڈالا ہے وہ 1.08 کلو واٹ۔ مراد یہ ہے کہ 1080 واٹ آپ نے پچھلے مہینے جو میکسیمم ایک ہی وقت میں لوڈ ڈالا ہے۔ اب ڈسپلے کے اوپر آپ کو 5 نمبر جو ریڈنگ شو ہو رہی ہے 1.068 کلو واٹ اوپر، یہ جو ریڈنگ آپ کی ہے اس کو انسٹنٹینیس کلو واٹ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ریڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے یا جب آپ یہ ریڈنگ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو موجودہ آپ کا لوڈ چل رہا ہوتا ہے آپ کے میٹر کے اوپر تو یہ ریڈنگ اس چیز کو شو کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بنائی ہوئی ویڈیو سے آپ لوگ اپنے گھر کا جو بل ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کم از کم 5-10 دن بعد آپ اپنی یونٹ کو چیک کر کے اپنے جو لوڈ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔